1400 سال پہلے جب بلال کلمہ پڑھتے تھے تو ان کے تو ہاتھوں میں میکھیں ٹھوکی جاتی تھی، تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، دھوپ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ ابھی میرے ایک ذہن میں ایک صحابی کا واقعہ آ گیا۔ ایک صحابی تھے مکہ کے رہنے والے، بڑے رئیس خاندان سے ان کا تعلق تھا، ایک ہی بیٹا تھا، باپ فوت ہو گیا تھا، ایک ہی بھائی تھا، باپ فوت ہو گیا، چاچے کی سرپرستی آ گئی۔ جب اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، میرے آقا مدینہ میں تشریف لے جا چکے تھے، تو چاچے نے بوری لپیٹ کر دھوپ کے اندر اسے ڈال دیا، اوپر بوری کا منہ باندھ دیا کہ اسے تکلیف پہنچے، نیچے سے دھونی دی آگ کی کہ چھوڑ دے، کلمہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا نہیں، یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے کہا اچھا تو اگر کلمہ نہیں چھوڑتا پھر نکل جا، ہم تمہیں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں دیں گے۔ حتیٰ کہ وہ بڑے مہنگے یمن سے ان کے کپڑے آتے تھے، بڑے مہنگے سوٹ پہنتے تھے، تقریباً 4000 درہم کا اس وقت کا سوٹ تھا، آج اس کی لاکھوں کی قیمت بنتی ہے۔ کہا کپڑے اتار، سارے کپڑے اتار دیے، کہا نکل جا ننگا۔ ماں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا، ماں نے اپنی اوڑھنی سارے کا دوپٹہ اس کی طرف پھینکا، ایسے بیٹا اس کو باندھ لے، شرم کا کی حفاظت کر۔ اس نے وہی دوپٹہ کی تہمت باندھ لی اور پیدل مدینہ کی طرف سفر کیا۔ جب مدینے پہنچے نا، ادھر ایک غزوہ احد جنگ شروع ہو گئی، وہ صحابی ویسے ہی جنگ میں شامل ہو گئے اور اس جنگ میں وہ شہید ہو گئے۔ جب کفن دفن کی باری آئی، دفنانے کی باری آئی، تو کفن تو ہے نہیں تھا، سہولتیں تو تھی نہیں، آج تو موجے ہی موجے ہیں نا جی، اس وقت اتنی وصولتیں نہیں تھی۔ کفن کی باری آئی، وہی اس کی تہمت اتاری گئی۔ جب سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، اگر پاؤں پہ کپڑا دیا جاتا تو چہرہ ننگا ہو جاتا تھا۔ چہرہ ڈھانپ کر اس کے پاؤں کے اوپر گھاس دے دی گئی کہ اس کے پاؤں گھاس سے ڈھانپ دیے جائیں۔ میرے آقا نے جب اس کو دیکھا، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں نے اسے مکہ میں ایسے دیکھا ہے جیسے کوئی شہزادہ چلتا پھرتا ہو، لیکن آج دیکھو یہ دین کی خاطر کیسے اپنی زندگی بسر کر گیا۔ آج بڑی سہولتیں ہیں، اصل المیہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو گئے ہیں، حدیث سے دور ہو گئے، ہم مطالعہ نہیں کرتے، قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے، سیرت رسول نہیں پڑھتے، اولیاء اکرام کی زندگی نہیں پڑھتے۔ اس وجہ سے ہم ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، ہماری نسلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ یہ دین ہمارے تک ایسے نہیں پہنچا، یہ بڑی تکلیفوں کے بعد پہنچا ہے۔ دیکھیں فرعون کی ایک باندی تھی، اس نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، فرعون نے بلایا، کہا اگر تو کلمہ نہیں چھوڑے گی وہ سب سامنے۔ تب کیا ہوا؟ تیل ہے، کڑایا ہے، اس میں تیل تپ رہا ہے، تمہیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی۔ دو اس کی بچیاں تھی، ایک بچی دودھ پیتی تھی اور ایک بچی 3-4 سال کی تھی۔ کہا تمہیں اور تمہاری بچیوں کو اس تیل میں ڈال کے میں تباہ و برباد کر دوں گا، مار دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، جو مرضی حربہ کر، میں چھوڑنے والی نہیں ہوں، میں پلٹنے والی نہیں ہوں۔ وہ بچی جو تھی 2-3 سال کی، فرعون نے ایسے اسے قدموں سے پکڑا، پاؤں سے پکڑا، اچھالا ہوا میں، وہ بچی کڑائے میں گئی، گوشت علیحدہ، ہڈیوں کا پنجر رہ گیا۔ اللہ دکھا رہا ہے جب ہڈیوں کا پنجر رہ گیا، ماں کتنی رحم دل ہے۔ کبھی سوچا ہم تو اپنے بچے کا بخار برداشت نہیں کر سکتے، اس کو کانٹا چپ جائے، مچھر رات کو کاٹے تو ہم اپنے بچے کا وہ مچھر کاٹنا برداشت نہیں کرتے۔ جب ماں کے سامنے بیٹی کا پنجر اوپر آ گیا تو اللہ نے دکھایا کہ وہ بچی کی روح نکلتی دکھائی۔ بچی ماں کو کہنے لگی اماں گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، یہ تکلیف ضرور ہے لیکن دیکھو وہ سامنے جنت تیرا انتظار کر رہی ہے، جنت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ بدبخت فرعون نے وہ دودھ پیتی بچی کو اس کے گود سے چھینا اور اس کو بھی کڑائی کے اندر ڈالا، اس کا بھی پنجر بن گیا۔ وہ بچی بھی کہنے لگی اماں ڈمگائی نہ، پریشان نہ ہونا، ڈول نہ جانا،
اللہ کی جنت تیرے استقبال کے لیے تیار کھڑی ہے۔ جب عورت کی باری آئی نا تو عورت فرعون کی طرف دیکھنے لگی، کہنے لگی میری ایک خواہش ہے۔ فرعون سمجھا لگتا ہے اس کا یہ ڈر گئی ہے، اب کوئی مجھ سے وعدہ کرنے لگی ہے۔ کہا بتا بتا کیا کہ تیری خواہش ہے، کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہنے لگی وہ عورت کہنے لگی اے فرعون میری خواہش یہ ہے جب ہم مر جائیں، ہمیں تو کڑھائی میں ڈال رہا ہے، صرف ہماری ہڈیاں ہی بچیں گی، گوشت تو خالی ہو جائے گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہماری ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایسے ضائع نہ کرنا، ایسے روڑی پہ نہ پھینک دینا، گندگی کے ڈھیر پہ نہ پھینک دینا، صرف یہ خواہش ہے کسی جگہ پہ ہماری ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو ایک جگہ پہ دفنا دینا، دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ آگے سپاہی بڑھنے لگا، اس نے کہا پیچھے ہٹ، تجھے کیا پتا آگے اللہ کی رحمت میرے استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ وہ اس عورت نے بھی کڑھائی کے اندر چھلانگ مار گاری۔ اب ہڈیاں کے پنجر تھے، فرعون نے وہ وعدہ کیا ہوا تھا، وہ ان ہڈیوں کو زمین میں دفن کر دیا، زمین میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 2000 سال پہلے کا، 2000 سال پہلے کا، میرے آقا کی ولادت سے 2000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور میرے آقا کی عمر جب 50 سال ہوئی تو معراج کی رات اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ وقت کتنا ہو گیا؟ 2050 سال گزر چکے ہیں جب میرے آقا اس بستی کے قریب سے گزرے، فلسطین کے قریب سے گزرے، جبریل ساتھ ہیں، دیکھا کہ زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر سے نور پیدا ہو رہا ہے اور جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا جبریل یہ نور کیسا اور یہ خوشبو کیسی؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ فرعون کی بادی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو دفنایا گیا تھا۔ اللہ اس دن سے لے کر قیامت کی صبح تک یہاں سے نور پیدا کر رہا ہے اور جنت کی خوشبو آتی رہے گی۔ اللہ اتنا مہربان، اتنی محبت والا ہے، اس لیے میرے